مسیح یسوع کے قادر جلالی فتحمند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہو، اور اسی طرح خداوند یسوع میں بڑھتے رہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں، حمد کرتے رہیں، تعریف کرتے رہیں، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، نوجوانوں کا، کہ جو خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ اور وائس آف کرسچن کی اس آئی ڈی پر جتنے بھی میرے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے ہیں، ان کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا وقت نکالتے اور خدا کے کلام کو خود بھی سنتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں تک بھی شیئر کرتے ہیں۔ اگر آج ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اسے آگے پہنچائیں، دوسرے بہن بھائیوں تک خدا کے کلام کی آواز لے کر جائیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہماری آواز، خدا کی آواز آپ تک، آپ کے گھرانوں تک، بچوں تک، آپ کے آفس تک، آپ کے کچن تک، اور آپ کے محلے اور خاندانوں تک پہنچے۔ اور آج خدا نے یہ ممکن کیا کہ تھرو دا انٹرنیٹ ہم خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا یہی چاہتا ہے اور خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سیکھیں، سمجھیں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیں اور خدا کو کچھ وقت دیں، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے۔ تو جب خدا یہی چاہتا ہے تو پھر خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کثرت سے بسنے دیں۔ آئیں ہم خدا کے کلام میں سے، خدا کے مبارک کلام میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یشعیاء 53 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا اور بیان کیا جانا، اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث برکت ہو، آمین۔ یشعیاء کی کتاب میرے اور آپ سب کے لیے خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھی گئی، اور مسیح یسوع کی بابت بہت ساری باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ بہت سارے انبیاء، بہت سارے نبیوں کے بارے میں خدا کے کلام میں ہر ایک چیز بیان کی گئی، سکھائی گئی۔ اور ہم جب یشعیاء کی کتاب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات یہاں سامنے آتی ہے کہ خدا کے لوگ جو ہے وہ مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور انسان کا مجرم ٹھہرایا جانا اس کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان کا مجرم ٹھہرایا جانا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان آج مجرم ٹھہرایا جاتا ہے؟ وہ کیوں خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط نہیں کرتا؟ کیونکہ انسان کی راہیں جو ہیں وہ بھٹک چکی ہیں، انسان اپنی اس راہ سے ہٹ گیا ہے۔ لیکن خداوند یہ سکھاتا ہے، خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سب جو ہیں بھٹک گئے ہیں، ہماری راہیں جو ہیں اپنی راہیں اکھڑ چکی ہیں، اور ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک چکے ہیں۔ ایسی بھیڑ جس کا مالک، جو اس کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی آواز کو نہیں سنتے، اپنے مالک کی آواز کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے مالک کی آواز کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو جو بھیڑ اپنے مالک کی آواز کو نہیں سنے گی وہ بھٹک جائے گی، وہ بکھر جائے گی، وہ تتر بتر ہو جائے گی۔ اسی لیے اس خدا کے کلام کے اندر انسان کا مجرم ٹھہرایا جانا ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مجرم کیوں ٹھہرایا گیا، اس کی زندگی کے اندر کیوں ایسا جرم آیا؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو نہیں سنا۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے ہیں، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے ہیں، اور ہر ایک اپنی راہ سے پھر گیا ہے۔ لیکن مسیح یسوع نے اس راہ کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور ہمیں اگلے مقام میں لے جانے کے لیے کہا۔ مسیح یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ مسیح یسوع جو ہے ہمیں نور کی گواہی دینے کے لیے آیا، اور وہ ایسا نور ہے
जो अंधेरे में भी हमारी जिंदगियों को रोशन करता है, बियाबानों में हमारी जिंदगी को रोशन करता है, नाउमीदी में उम्मीद लेकर आता है। और खुदा अपने कलाम को हमारी जिंदगी में नाज़िल करता है। फिर हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी घाटी हो, कोई भी कमजोरी हो, वो दूर हो जाती है और खुदा हमारी राह को हमवार करता है, हमारे रास्ते खोल देता है और हम खुदा के पाक रूह के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं। और किताबे मुकद्दस कहती है कि हमारे ईमान पर कौन तवज्जो करता है और हमारे पैगाम पर कौन कान लगाता है और हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया है। आज खुदा मेरे और आपसे भी सवाल करता है कि आप में कितने बहन भाई हैं जो खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनते और खुदा की बातों को मानते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, खुदा उनका बाजू किस पर जाहिर हुआ। आज खुदा का कलाम अगर हम पर जाहिर हुआ है, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर बोया गया है, तो फिर हमारा लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वह दुरुस्त होना चाहिए। ज़बूर की किताब उसका 14वां बाब उसकी 2 और 4 आयत में लिखा है, खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की। कहां से? आसमान से खुदा ने बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं है। खुदा आसमान से आज मुझे और आपको देख रहा है, हम सबको देख रहा है कि हमारी राह क्या है, हमारी जिंदगी क्या है। अगर हम अपनी जिंदगी को सिमारते हैं, बनाते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत को कबूल करते हैं, तो फिर खुदा हमें दानिशमंदी की रूह बख्शता है, खुदा हमें पाकीज़गी की रूह बख्शता है और ये रूह हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम करती है। जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा के पैगाम को सुनते हैं, खुदा के तालिब होते हैं, तो वो हमें बिखरने नहीं देता, हमारी हमारे रास्ते को हमवार बना देता है और हमें हर तरह की बदी बदकारी से दूर करता है और हमारी जिंदगी को हमवार बनाता है, हमें दानिश बख्श देता है। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि वह हमें गुमराह होने से भी महफूज करता है और हमें वो नेककार बनाता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी नेककार नहीं, कोई भी नेककार नहीं, एक भी नहीं है। लेकिन खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, खुदावंद का फजल अजीज़ो ज़ाहिर हो चुका है और खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज चुका है ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत में लिखा है, चुनाचे लिखा है कि जो कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और यहां जो पहली आयत लिखी गई, चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं है। अगर आज हम रास्तबाज बनना चाहते हैं, हमें उस राह को जानने की जरूरत है। यूहन्ना ने कहा कि हर एक राह हमवार की जाएगी, जो टेढ़ा है उसको सीधा किया जाएगा। आज खुदा हमारी लाइन ऑफ डायरेक्शन को सीधा करना चाहता है, हमारी राह को दुरुस्त करना चाहता है और हमें चाहता है कि हम खुदा की पाक हजूरी में आगे बढ़ें और किताब मुकद्दस की बातों को समझने के लिए खुदा से हिकमत मांगें, खुदा से दानिश मांगें, ताकि वो अपने पाक रूह को हमारी जिंदगी के अंदर उंडेल दे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उस सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेज दिया है। और खुदावंद ने अपने बेटे को क्यों हमारी जिंदगी में भेजा? ताकि हमारा लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है दुरुस्त हो जाए, क्योंकि हम सब जो है भटक चुके थे, हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी उम्मीद नहीं थी और खुदा ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया और उस उम्मीद को हमारी जिंदगी के अंदर डाल दिया ताकि अब जो कोई भी खुदावंद की आवाज सुनेगा,
وہ خدا کے پاک روح سے معمور ہو جائے گا۔ اس کے اندر جتنی بھی گھاٹیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، نالاکیاں ہیں، وہ خدا یسوع کے نام سے دور ہو جائیں گی۔ پھر ہم اس اچھے چرواہے کو جو زبور نویس کہتا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، پھر اس کی بھیڑیں کبھی بھی نہیں تتر بتر ہوں گی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ جب ہمارا باپ، ہمارا چرواہا ہمیں اچھی اچھی جگہوں پہ لے جانا چاہتا ہے، ہماری راہ کو درست کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں اچھے بھیڑیں بننے کی ضرورت ہے، اچھے سپاہی بننے کی ضرورت ہے، اچھے لیڈرز بننے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ کی زندگی کے اندر بھی اگر کہیں بھی کمزوری ہے، گھاٹی ہے، تو اس کو آپ درست کریں، اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنائیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے لائنوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے گھرانوں کو درست کریں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ وقت قریب ہے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ جب مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو ناہموار راستے تھے، اس نے ان ناہموار راستوں کو راست بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں پاک مقام دے دیا ہے، وہ پاک مقام خداوند کا آسمان ہے، جہاں سے وہ لینے کے لیے اپنی دلہن کو آنے والا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے، کی ورڈز آپ کے پاس ہے۔ خدا نے آپ کو وہ چابی دی ہے کہ جس چابی کے ذریعے سے آپ خدا کی پاک روح کو جان سکتے ہیں، اس راستے کو دیکھ سکتے ہیں جو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ راہ کی زندگی میں ہوں۔ اگر آپ اس راستے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس راستوں سے گزرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ویلیو دیں۔ وہ آپ کی ساری کمی کمزوریوں کو، گھاٹوں کو دور کرے گا، پھر آپ تتر بتر نہیں ہوں گے۔ آپ کا لائن آف ڈائریکشن جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میری دلی دعا ہے کہ خدا آپ کی ساری کمی کمزوریوں گھاٹوں کو دور کرے اور ہر ایک اس ناہموار جوے سے آپ کو نکالے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں تیرے تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جنہوں نے خداوند تیری آواز کو، تیرے کلام کو سنا ہے۔ اے مالک خداوند، تو پاک روح کی ہدایت سے ہمیں برکت دے تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو ناہموار جوے ہیں، ناہموار خدا ہماری زندگی کے اندر روشیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں، ہر ایک ٹیڑھی راہ جو ہے وہ سیدھی ہو جائے، اور پاک خدا ہم اپنے آپ کو درست سمت میں لے کر جائیں، اور خداوند تیرے پاک روح کی تحریک سے آگے بڑھتے رہیں اور تیری شکر گزاری کرتے رہیں۔ ہمیں برکت دے تاکہ ہمارے قدم کوتا نہ ہوں، بلکہ ہم نہ دہنے مڑے نہ بائیں، بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنائے، اور ہم خداوند تیری حضوری میں آگے بڑھتے رہے۔ ہم سب کو بڑی برکت دے تاکہ مالک خداوند ہم تیرے قوانین کو، تیری باتوں کو، اور خداوند تیرے کلام کی سچائی کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے رہے۔ اور خدا تو ہمیں برکت دے تاکہ آج جو بھی ٹیڑھا پن ہماری زندگی کے اندر ہے، جو بھی ناخوشگوار واقعات ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں، وہ یسوع کے نام میں ختم ہو، اور ہم خداوند یسوع کے نام سے آزاد کیے جائیں۔ رحم کر، فضل کر، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ نے آج خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنا، برکت پائی۔ خدا کا کلام خود بھی سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔